الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت ہی معزز محترم احباب گرامی قدر، آج ذی الحجۃ المکرم کی 22 تاریخ ہے۔ ذی الحجۃ المکرم کی 18 تاریخ کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری کائنات میں ایک منفرد حیثیت حاصل ہے۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کے ہمارے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ انبیاء علیہ السلام کے جن کا عموماً ذکر کیا جاتا ہے، کوئی بھی نبی ایسا نہیں کہ جس کے امتی کی زوجیت میں اس نبی کی 2 بیٹیاں آئیں ہوں۔ یہ شرف صرف اور صرف سیدنا عثمان غنی کو حاصل ہے کہ جن کو پروردگار عالم جل وعلا نے عزت و عظمت کے اس بلندی پر فائز فرمایا کہ آپ کو حضور نبی مرشد رحمت عالم جو نبیوں کے سردار ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، ان کی 2 شہزادیاں یک کے بعد دیگرے حضرت سیدنا عثمان غنی کی زوجیت میں آئیں۔ اور اس سے بڑھ کر مزید شرف اور کیا ہو سکتا ہے کہ دوسری شہزادی حضرت سیدہ ام کلثوم کا وصال مقدس ہوا تو میرے کریم نے جو ارشاد فرمایا مفہوم اس کا یہ بنتا ہے کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی کہ جن کی شادی نہ ہوئی ہوتی اور ایک کے بعد دوسری دنیا سے چلی جاتی تو میں ساری کی ساری عثمان کی زوجیت میں دے دیتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رب کائنات کے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت کی نظر میں حضرت عثمان غنی کا مرتبہ اور مقام کتنا بلند و بالا تھا۔ حضرت عثمان غنی قریش سے تعلق رکھتے ہیں، میرے نبی کے قبیلے کے ساتھ، میرے کریم کا بھی قریش سے تعلق رکھتے ہیں، عثمان غنی بھی قریش سے تعلق رکھتے ہیں۔ عثمان غنی کے جد محترم عبد الشمس میرے کریمہ کا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت کے جد محترم حضرت سیدنا ہاشم، یہ دونوں ٹوین توام جڑوان پیدا ہوئے تھے۔ حضرت ہاشم اور عبد الشمس یہ دونوں ٹوین جڑوان پیدا ہوئے تھے، توام پیدا ہوئے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عملہ دیکھیے، دونوں کی پیشانیاں ایک روئے پہ دونوں کی پشتیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ اگر دونوں کی پیشانیاں تھیں تو وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، دونوں اکٹھے ہی پیدا ہوئے۔ تو میرے کریم آقا کے جد محترم حضرت ہاشم اور امیہ کے باپ عبد الشمس، ان دونوں کی پیشانیوں کو تلوار کے ساتھ جدا کیا گیا۔ جڑی ہوئی تو زمانہ میں یہ جدید دور تو نہیں تھا کہ ہاسپٹل میں جایا جاتا اور آپریٹ کر کے دونوں کو الگ الگ کیا جاتا، سرجری کر دی جاتی، نہیں، سادہ طریقے سے تلوار کے ساتھ دونوں کو جدا کر دیا گیا۔ اور اللہ کی قدرت کے پھر ہمیشہ دونوں قبیلوں کے درمیان تلوار چلتی رہی۔ یہ دونوں بھائی تھے اور ایک دوسرے کے رقیب بنے، کیونکہ قریش کو اللہ تعالیٰ نے خاص فضیلت عطا فرمائی تھی۔ حجاز مقدس بالخصوص مکہ مکرمہ کی بادشاہت، اس کی تولیت اور اس کا ویلا اس خاندان کے پاس تھا۔ اب یہ دونوں جو کہ سردار خاندان سے تعلق تھے اور اس انداز سے اختیارات کی تقسیم ہوئی کہ بنو عبد الشمس جو تھے ان کو جنگ، معاملات، قوانین وغیرہ میں ان کو سرداری میسر آ گئی
اور میرے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم کو حرم کعبہ کی تولیت کا منصب عطا ہو گیا۔ حرم کعبہ کی حفاظت کرنا، اس کے متولی ہونا، آنے والے حاجیوں کے ساتھ اس سے سلوک کرنا، ان کے لیے انتظام و انصرام کرنا، آب زمزم کا مالک ہونا، یہ ساری کی ساری سعادتیں حضرت ہاشم کی اولاد کے حصہ میں آ گئی تھیں۔ بنو امیہ کے پاس عقاب وہ جھنڈا تھا کہ جس کے تلے پورے یہ اہل عرب جمع ہو جایا کرتے تھے اپنے مد مقابل کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے۔ گویا یوں کہیے کہ کمانڈر چیف فوجوں کا بنو امیہ کا خاندان تھا، اور مذہبی اعتبار سے جو سردار تھے وہ میرے نبی کے جد محترم حضرت ہاشم کے خاندان سے متعلق۔ میرے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم کے جد محترم ہاشم کا نام شیبۃ الحمد تھا۔ حضرت ہاشم ان کو اس لیے کہا جانے لگا، یہ سخاوت میں یگانہ روزگار تھے۔ حج کے دنوں میں اور عام قحط سالی کے ایام میں بھی یہ لوگوں کو جب کھانا پیش کرتے تو روٹیوں کے ٹکڑے بنا کر پیش فرماتے، روٹیوں کے ٹکڑے کر کے پھر دسترخوان سجاتے اور لوگوں کو فرماتے آؤ بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ کسی شخص سے یہ سوال کیا کہ آپ اتنا تکلف کیوں کرتے ہو، روٹیوں کے ٹکڑے کرتے ہو پھر اس کو دسترخوان پہ رکھتے ہو، ایسے نہ کرو۔ تو فرمانے لگے دراصل بات یہ ہے کہ قحط سالی کے ایام میں لوگ بھوکے زیادہ ہوتے ہیں، آنے والے حجاج کرام دور دراز کا سفر طے کر کے آتے ہیں، معلوم نہیں کون کتنی خوراک کھاتا ہے کون کتنی خوراک نہیں کھاتا۔ اگر وہ مکمل روٹیاں ہوں گی، پہلے ایک بندہ ایک روٹی اٹھائے گا، اس کو مکمل کر کے پھر دوسری اٹھائے گا، پھر تیسری اٹھائے گا، سامنے بیٹھنے والا کہے گا کتنی روٹیاں کھا گیا۔ اسے خود بھی احساس ہوگا کہ میں نے کتنی روٹیاں کھا لی ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے، میں ٹکڑے اس لیے کر کے رکھتا ہوں کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ اور کتنا کھا گیا، جو آئے پیٹ بھر کے ہی اٹھے، تو خالی پیٹ جائے ہی نہیں۔ اسی طرح ہی اونٹ کو ذبح کرتے، شوربہ تیار کر کے روٹیاں توڑ کر اس پہ بھگو کر سرید بنا کر مہمانوں کو پیش کرتے، اسی لیے ان کا نام ہاشم ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا پڑ گیا۔ میرے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم کے خاندان بنو ہاشم میں اور ان کے بھائی کے خاندان بنو عبد الشمس میں ایک اعتبار سے رقابت تھی، دشمنی تھی۔ عبد الشمس کے بیٹے امیہ کے نام سے ان کو بنو امیہ کہتے تھے، ان کو بنو ہاشم کہتے تھے۔ میں ابھی تفصیل آپ کو بتا چکا ہوں، دراصل دونوں جڑوان پیدا ہوئے تھے، پھر ان میں علیحدگی ہوئی اور علیحدگی پھر معاذ اللہ تعالی رقابت، دشمنی، حسد میں تبدیل ہو گئی۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم بنو ہاشم میں پیدا ہوئے۔ جب حضور بنو ہاشم میں پیدا ہوئے تو بنو امیہ کی رقابت میں اضافہ ہو گیا۔ وہ کہنے لگے پہلے ہی ان کے پاس عزت و عظمت کی ساری چیزیں تھیں، حرم کعبہ کا متولی ہونا، کعبۃ اللہ کو بڑی عزت حاصل تھی، حرم کعبہ کا متولی ہونا، حاجیوں کو کھانا کھلانا، حاجیوں کی رہائش کا انتظام کرنا، ان کو پانی پلانا، ان کی خدمت کرنا، یہ پہلے ہی ان کے پاس تھا۔ اگر نبوت بھی ان کے پاس چلی گئی تو ہماری تو سرداری چھن گئی۔ یہ وہ رقابت تھی جس کی بنا پر یہ حسد تھا، جس کی بنا پر یہ ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ ابو جہل نے بھی کبھی یہ جملے کہے تھے کہ دیکھو یہ بھی ابو جہل بھی قریش سے تعلق رکھتا تھا، اس کا تعلق قریش کی شاخ بنو مخزوم کے ساتھ تھا، جس طرح حضور بنو ہاشم سے ہیں، یہ بنو امیہ ہیں، وہ بنو مخزوم کے ساتھ تعلق رکھتا تھا۔ کہنے لگا کہ دیکھو ہمارا اور ان کا مقابلہ تھا، یہ گھوڑے دوڑاتے تھے ہم بھی دوڑاتے تھے، یہ مسافروں کو کھانا کھلاتے تھے ہم بھی کھلاتے تھے، یہ سخاوت کرتے تھے ہم بھی کرتے تھے۔ اب ان میں نبی ہو گیا تو ہمارے اندر تو نبی ہے نہیں، اس کا درجہ بڑھ گیا، اس لیے میں اس کو نہیں مانوں گا۔ صرف اس ضد کی بنا پر انکار تھا۔ بنو امیہ کا بھی ضد کی بنا پر انکار تھا۔ بنو امیہ میں امیہ کے بیٹے ابو سفیان اور ابو سفیان کے بیٹے معاویہ ہیں، معاویہ کے بیٹے یزید ہیں، اور اس خاندان کا حضور کے خاندان کے ساتھ جو معاملہ رہا وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ہر جنگ میں سوائے جنگ بدر کے ابو سفیان فوج کا سپہ سالار تھا، اس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، کیونکہ پہلے ہی یہ کمانڈر چیف کی حیثیت رکھتا تھا مکہ مکرمہ میں، اس لیے فوج ہمیشہ اس کے مشورے سے لڑا کرتی تھی۔ غزوہ احد میں حضرت سیدنا حمزہ کو شہید کیا گیا۔
اس کی بیوی ہندا نے آپ کے سینے انور کو چاک کیا، پیٹ کو چاک کیا۔ ابو سفیان اس جنگ میں کفار کی طرف سے سربراہ تھا۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی شان بے نیازی ہے کہ غزوہ مکہ کے بعد ابو سفیان کی اس موقع پر ابو سفیان دار اسلام میں داخل ہو گئے، ہندا بھی داخل ہو گئی، پھر ان کا اسلام اعلیٰ رہا، میرے نبی نے قبول فرما لیا، ان کی توبہ کو شفع قبول سے نواز دیا گیا۔ جنگ حنین میں ابو سفیان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی، حضور کی جانب سے یہ کفار سے لڑائی کر رہے تھے اور یہ جملے کہہ رہے تھے جس کا مفہوم یہ بتا کہ ابو سفیان تو نے ہمیشہ ان کی مخالفت میں تلوار چلائی ہے، آج ان کی حمایت میں تلوار چلا کے پرانی ساری کوتاہیوں کا حق ادا کر دیں۔ ان کی آنکھ میں تیل آنکھ جاتی رہی، کسی نے اظہار افسوس کیا ابو سفیان تیری آنکھ جاتی رہی، ان کا جواب یہ تھا کہ آنکھ تو ایک طرف رہے، میری جان بھی قربان ہو جائے تو کم ہوگا کہ میں اب ان کی خدمت کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں۔ پھر ان کا اسلام اعلیٰ اسلام رہا۔ حضرت عثمان غنی، یہ میں نے تھوڑی سی تفصیل اس لیے بیان کی ہے کہ آپ کو احساس ہو کہ بنی امیہ بنو عبد الشمس کے کس قدر مخالف تھے، کتنی دشمنی تھی۔ اتنی شدید دشمنی میں اسی خاندان کے فرد عثمان غنی نے دامن مصطفیٰ سے وابستگی اختیار کی ہے۔ تو اب جو حضرت عثمان غنی کے ایمان پر تان کرے گا، عقل کا اندھا نہیں تو پھر اور کون ہے؟ کہ جب سارے کے سارے خاندان والے دشمن ہیں، بلکہ عثمان غنی کو جب اللہ تعالیٰ نے شرف ایمان کی دولت سے مشرف فرمایا تو ان کے ماموں نے ان کو سخت سزائیں دی، بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ ایک چٹائی میں، ایک روایت میں ہے کہ کھال گائے ذبح کر کے اس کی جو کھال اتری تھی اس کھال میں لپیٹ کر عثمان غنی کو دھوپ میں ڈالا تھا کہ جو دامن مصطفیٰ چھوڑ دیں۔ عثمان غنی کا جواب تھا کہ جان جا سکتی مگر دل سے ایمان نہیں نکلے گا، میں حضور کے دامن کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور ان کے ایمان آنے کا واقعہ بڑا عجیب ہے، اگرچہ علامہ ابن سعد نے بڑی تفصیل کے ساتھ ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ان کی پھوپھی نے ان کو جو کچھ کہا تھا، مگر میں اسے صرف نظر کرتا ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں ایک تو اس خاندان سے تعلق ہے، دوسرا جب رشتہ تھا میرے کریم آقا کے والد ذی وقار حضرت سیدنا عبداللہ، ان کے اباجی حضرت عبد المطلب ہیں، حضرت عبداللہ کے اباجی حضرت عبد المطلب ہیں۔ حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ کی سگی بہن کا نام تھا عروہ، یعنی حضور کی سگی پھوپھی محترمہ عروہ تھی، عروہ کی بیٹی قریظ ہیں، قریظ کے بیٹے عثمان غنی ہیں، یعنی حضور کی سگی پھوپھی کی بیٹی کے بیٹے، حضور کی پھوپھی زاد بہن کے بیٹے عثمان غنی ہیں۔ حضرت عثمان غنی، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تینوں آپس میں بڑے گہرے دوست تھے۔ اور سبب دوستی، مجھے سر ایک جملہ ہے فارسی زبان کا کہ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، زاغ با زاغ، ہم جنسوں کے ساتھ پرواز کیا کرتے ہیں، کبوتر کبوتروں کے ساتھ، کوے کووں کی ڈاروں میں اڑا کرتے ہیں۔ ویسے بھی میرے کریم آقا علیہ السلام کا ایک ارشاد گرامی قدر ہے، اگر تم کسی بندہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہو بندہ کیسا ہے نا، ہم جاننا چاہتے ہیں بعض اوقات وہ بندہ کیسا ہے، حضور علیہ السلام کے ارشاد ہے کہ دیکھو اس کے دوست کیسے ہیں، جس طرح کا بندہ ہوگا ویسے ہی لوگوں کے ساتھ اس کی محبت ہوگی۔ تاش کھیلنے والا کن سے محبت کرتا ہے؟ شرابی نمازی، ہاں جی، شرابیوں سے، نمازیوں سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح ہوتا ہے نا، یہ تینوں آپس میں گہرے دوست تھے۔ میرے کریم آقا تو سید ہے نا، امانت اور دیانت میں حضور کا ہم پلہ کائنات میں کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ جل نے کوئی پیدا نہیں کیا حضور سے بڑھ کر امانت اور دیانت والا۔ یہ دونوں یار ابوبکر صدیق بھی امانت دار تھے اور عثمان غنی بھی امانت دار تھے، کیونکہ یہ تینوں تجارت پیشہ تھے اور دیانت میں، امانت میں، سچائی میں یگانہ روزگار تھے، اس لیے ان کا آپس میں پیار بھی تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ابوبکر صدیق کا بھی ایمان لے کے آئے، بالکل ابتدا میں ایمان لانے والوں ابوبکر صدیق کا نام ہے۔ ابوبکر صدیق عثمان غنی کے یار ہیں، میرے کریم آقا کے بھی دوست، یہ دونوں بیٹھے تھے تو ابوبکر صدیق عثمان غنی سے کہنے لگے، عثمان، وہ جو ہمارے صادق اور امی ہیں نا، تجھے پتہ ہے انہوں نے اعلان نبوت فرمایا، وہ کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں۔ حضرت عثمان کہنے لگے ہاں مجھے بھی پتہ چلا ہے کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے، اے عثمان،
تیرے جیسے شریف و نفس دانا اور عقل مند آدمی کو چاہیے کہ ان کی تو حمایت کرے، ان پر ایمان لے آئے۔ صدیق اکبر نے جب دعوت ایمان دی تو عثمان غنی نے بغیر ہچکچاہٹ کے کہا ابو بکر چلو ابھی ان کے ہاں چلتے ہیں، میں کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہوں، وہ تو میرے یار ہیں، وہ تو میرے دوست ہیں، میں ان کے کردار سے، ان کی عادت سے، ان کے اخلاق کریمہ سے میں اچھی طرح واقف ہوں، بہت ہی اعلیٰ شخصیت ہیں، ٹھیک ہے اگر ان کا ہمیں اللہ کا نبی ہو تو وہ سچے ہیں۔ ابھی یہ دونوں باتیں کر ہی رہے تھے، جانے کی تیاری ہی کر رہے تھے کہ میرے کریم آقا آتے دکھائی دیے۔ اب وہ کیا کہہ لیں گے، وہ لو دیکھو دیکھو وہ لو، وہ صادق میں آ گئے ہیں، میرے کریم آقا قریب آ گئے، انہوں نے میرے کریم آقا کے ساتھ مصافحہ کیا، کھڑے ہوئے۔ یہ مصافحہ کیا جاتا تھا اسلام سے پہلے، یہ یمن کی جانب سے یہ انداز آیا، مصافحہ کرنے کا انداز یمن سے منتقل ہوا عرب میں۔ مصافحہ کیا، صدیق اکبر نے مصافحہ کیا، عثمان غنی نے مصافحہ کیا، تو میری کریم آقا نے عثمان کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا کہ عثمان انا ادعوک الی الجنت، عثمان میں تجھے جنت کی دعوت دیتا ہوں، اے عثمان میں تجھے جنت کی جانب بلاتا ہوں۔ عثمان نے کوئی دوسرا کلمہ کہے بغیر، ہاتھ میرے نبی کے ہاتھوں میں ہے، انہوں نے کہا کہ انا ادعوک الی الجنہ، میں تجھے جنت کی دعوت دیتا ہوں۔ عثمان کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد انک رسول اللہ۔ اسی گھڑی کلمہ شہادت پڑھا، میرے کریم آقا خوش ہو گئے، ان کے ساتھ محبت فرمائی، اسی دن سے شرف ایمان سے مشرف ہو گئے۔ اہل خانہ کو پتہ چلا، ماموں کو پتہ چلا، گھر والوں کو پتہ چلا، سخت سیخ پا ہوئے۔ ابھی اسلام کی ابتدا تھی، جو بندہ مسلمان ہو جاتا تھا شدید ترین مصائب و آلام کا سامنا اسے کرنا پڑتا تھا، مگر عثمان نے کوئی پرواہ نہ کی، پہلے دن سے لے کے آخر دن تک میرے نبی کی غلامی میں ڈٹے رہے ہیں۔ بڑے کامیاب، بڑے دیانتدار، بڑے ایماندار قسم کے یہ تاجر تھے۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمۃ اللہ سے تقریباً 6 برس ان کی عمر کم تھی۔ عام روایات کے مطابق سن 6 عام الفیل میں ان کی ولادت ہے۔ رسول مطلب کی محبت کا اندازہ فرمائیے کہ تاجدار عرب وجم شفیع معظم نے اپنی شہزادی حضرت رقیہ کا نکاح ان کے ساتھ فرما لیا۔ بظاہر عمر میں دیکھیں فرق کتنا تھا، اپنی شہزادی رقیہ کا نکاح ان کے ساتھ فرما دیا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ اور جب اہل مکہ نے، مسلمانوں نے مکہ پر عرصہ حیات تنگ کر دیا، ان کے راز سے مسدود کر دیے، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، تو میرے نبی کے حکم پر، اللہ رب العزت جل وعلا کی اجازت سے میرے نبی کے حکم پر حضرت عثمان غنی کو میرے نبی نے فرمایا حبشہ کی جانب ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ چنانچہ عثمان غنی اپنی بیوی میرے نبی کی رخت جگر سید رقیہ کو ساتھ لے کے حبشہ کی جانب مہاجر ہو کے چلے گئے۔ اور میرے کریم آقا نے ارشاد گرامی قدر فرمایا تھا، لوط علیہ السلام کے بعد پہلا شخص عثمان غنی ہے جس نے اپنی بیوی کی معیت میں اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے۔ حبشہ کی ہجرت کے بعد مکہ مکرمہ میں ایک غلط افواہ اڑی کہ مکہ مکرمہ کے کافروں نے مسلمانوں سے صلح کر لی ہے، حبشہ سے لوگ واپس آ گئے، حضرت عثمان غنی بھی واپس آ گئے، پھر ان کو مدینہ طیبہ ہجرت کی سعادت سے بار کیا گیا، آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے۔ سن 2 ہجری میں جب غزوہ بدر ہوا ہے تو حضرت عثمان غنی نے بارگاہ سالت باب میں عرض کیا، یا رسول اللہ میں کسی بھی صورت اس غزوہ میں پیچھے نہیں رہنا چاہتا، میں کفار سے برسر پیکار ہونا چاہتا ہوں، اجازت مرحمت فرمائیے میں بھی غزوہ بدر میں شامل ہو جاؤں۔ تو میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی کا جواب تھا، عثمان تیری زوجہ یعنی میری بیٹی رقیہ بیمار ہے، تیمارداری کی ضرورت ہے، تیری عدم موجودگی میں تیمارداری کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ گویا میرے کریم آقا کو آنے والی ایک چیز کے بارے میں پتہ تھا، فرمایا تو یہی ٹھہر، میں اللہ کا نبی وعدہ کرتا ہوں کہ تیرا شمار اصحاب بدر میں ہے، میں ان میں تجھے شامل بھی کروں گا، اس مال غنیمت سے حصہ بھی دوں گا، اور قیامت کے تو اٹھے گا بھی اہل بدر کے ساتھ۔ میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ میرے حکم پر میری بیٹی کی تیمارداری کر یہی ٹھہرا رہے۔ میں جو پہلے ایک جملہ کہہ چکا ہوں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے میرے نبی کو علم تھا، جب وہ مجاہد بدر کی فتح کی خوشخبری لے کر مدینہ طیبہ میں داخل ہوتے سیدنا زید، تو حضرت سیدہ رقیہ کی قبر تیار کی جا رہی تھی۔
رقیہ فوت ہو گئی تھیں، میرے نبی کو گویا پہلے احساس تھا کہ اگر عثمان بھی نہیں ہوگا میری بیٹی میرے عدم موجودگی میں فوت ہو جائے گی، پھر اس کے کفن دفن کا انتظام کرنے والا کون ہوگا، اس لیے ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ وہی ہوا جس کا خدشہ میرے کریم آقا کے قلب انور میں موجود تھا۔ چنانچہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شہزادی سیدہ ام کلثوم کو بھی حضرت سیدنا عثمان غنی کی زوجیت میں دے دیا۔ یہ میری نبی کی محبت ہے کہ حضرت عثمان غنی کے دل میں حضور اور حضور کے ساتھ محبت کرنے والوں کی کمال درجہ سے محبت اور عقیدت ہے۔ میرے نبی نے حضرت عثمان غنی کے ساتھ ایک خصوصی تعلق قائم کر رکھا تھا، بہت زیادہ محبت فرماتے تھے، بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ میرے کریم آقا کے محبوب ترین صحابہ میں حضرت عثمان غنی کا شمار ہوتا ہے۔ جب حضور نے 10 صحابہ کے نام لے کر جنت کی خوشخبری دی، مثلا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعید بن زید بن جنہ، ابو طلحہ بن جنہ وغیرہ وغیرہ 10 صحابہ کے نام لے کر جنت کی خوشخبری دی، ان 10 مبشرہ میں ایک حضرت عثمان غنی بھی شامل ہیں۔ صرف اسی موقع پر نہیں، ایک تو ہوتا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ خوشخبری سنا دی، نہیں، کئی مرتبہ حضرت عثمان غنی کو میرے نبی نے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ جبل احد پر تشریف فرما تھے، ابو بکر بھی تھے، عثمان بھی تھے، عمر بھی تھے، میرے کریم آقا جلوہ فرمائے ان کی خدمت میں، حضور کی خدمت میں یہ تینوں حاضر ہیں، میرے کریم آقا وہاں جلوہ فرمائے۔ اچانک پہاڑ نے جنبش کی، ہلا، اللہ بہتر جانتا ہے اس کا ہلنا خوشی کے ساتھ تھا یا وہ زلزلہ تھا، جو بھی تھا پہاڑ ہلا۔ میرے کریم آقا نے اپنا پاؤں اٹھا کر ایڑی زور سے پہاڑ پر دے ماری، فرمایا اس کا رک جا، تو جانتا نہیں کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ نبی تو میرے کریم آقا خود ہیں، صدیق ابو بکر ہیں، اور 2 شہید کون تھے؟ حضرت عثمان اور حضرت عمر۔ فرمایا 2 شہید بھی ہیں، گویا شہید کے جنتی ہونے کی گواہی وہاں بھی میرے نبی نے دی۔ اور پھر میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر ارب جب مدینہ طیبہ میں ابتداء تشریف لائے تھے تو آپ جانتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں میٹھے پانی کی کمی تھی، کنویں تھے، بہت سارے کنویں تھے، لیکن ان میں عموماً کنووں کا پانی میٹھا نہیں تھا، کھاری تھا، پینے کے قابل نہیں تھا۔ ایک کنواں تھا بئر روما جو یہودی کی ملکیت میں تھا، اس کا پانی میٹھا تھا، یہ پانی قیمتاً دیا کرتا تھا۔ مسلمان تو بیچارے خانمہ پر بعد اجڑے ہوئے آتے، ان کے پاس رقم کہاں، ان کو پینے کا پانی میسر نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی نے وہ یہودی سے کنواں خریدنے کی پیشکش کا اظہار کیا، پیشکش فرمائی تیرے منہ مانگی رقم دوں گا، یہ کنواں مجھے دے دے۔ اس سے انکار کر دیا، میں نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا جتنی تیرا جی چاہے رقم لے لے، کنواں مجھے دے دے۔ اس سے کہا کہ بس یہ بندہ پھنس گیا ہے۔ اس سے گراں قدر قیمت 12,000 درہم میں آدھا کنواں دیا کہ آدھا کنواں میں دیتا ہوں اور آدھا میرا رہے گا۔ مراد کیا تھی کہ ایک دن پانی مسلمان بھریں گے اور ایک دن میں پانی بھروں گا۔ حضرت عثمان غنی نے اس بات کو منظور فرما لیا، تو جس دن عثمان غنی کی باری ہوتی تو سب کو پانی بھرنے کی اجازت تھی، مسلمانوں کو بھی اجازت تھی، کافروں کو بھی اجازت تھی۔ وہ اتنا پانی بھر لیتے کہ کل جب یہودی کی باری آتی کو پانی ہی خریدنے نہ آتا، تو ایک دن مفت جو پانی مل جاتا، آج اتنا بھر لیتے کہ کل کی ضرورت بھی کافی ہو جائے۔ تو یہودی نے دیکھا کہ اب تو میرا تو کاربار ٹھپ ہو گیا ہے، اس سے بقیہ آدھا بھی عثمان غنی کا ہاتھ بھیج دیا، آپ نے سارا کنواں ہی ایمان والوں کے لیے وقف کر دیا۔ میرے نبی نے انتہائی خوشی کے اظہار فرماتے فرمایا عثمان بے پرواہ ہو جا، تیرے لیے جنت میں چشمے کا نہر کا میں مصطفیٰ ذمہ دار ہوں، میں مصطفیٰ ذمہ دار ہوں۔ اور پھر مسجد نبی شیفہ کی توسیع کی ضرورت پیش آئی تو عثمان غنی نے قریب والا مکان خرید کر بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر دیا۔ میرے نبی کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں کہ عثمان بے پرواہ ہو جا، میں اللہ کا نبی وعدہ کرتا ہوں کہ جنت میں تیرے محل کا میں ذمہ دار ہوں۔ پھر جنت کی خوشخبری سنائی۔ قباء کی جانب میرے نبی ایک مرتبہ تشریف لے گئے، ابو موسیٰ اشعری بھی ان کے ساتھ تھے۔ قباء کی مسجد آج یہ جگہ موجود ہے، اس سے تھوڑے سے فاصلے پر، چند میٹر کے فاصلے پر ایک کنواں ہوا کرتا تھا جو بعد میں بند کر دیا گیا ہے۔ یہاں باغ تھا، باغ کے اندر کنواں تھا۔ میرے کریم آقا قباء کو اس باغ میں تشریف لے گئے، کنویں کی منڈیر پر تشریف فرما ہو گئے
اور دونوں پاؤں کنویں کے اندر لٹکا لیے، ٹانگیں کنویں کے اندر لٹکا لی۔ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی ہے، بڑا بے نیاز ہے، ترتیب اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، انسانوں کے دل اس کے ہاتھوں میں ہیں۔ ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک خیال مچلا کہ کیوں نہ ہو آج حضور کا دربان چوکی دار نوکر میں بنتا ہوں۔ یہ کہہ کہ میں نے دربار کا دروازہ بند کر دیا، میں کسی کو بھی اندر آنے نہیں دوں گا جب تک میں اجازت نہ دوں، اور حضور سے اجازت لوں گا پھر اندر آنے کی اجازت دوں گا۔ دروازہ بند تھا، کسی نے دروازہ کٹکھٹایا تو میرے نبی نے ابو موسیٰ کو فرمایا ابو موسیٰ دروازہ کھول دو، آنے والے کو جنت کی خوشخبری بھی سنا دو، اندر آنے کی اجازت بھی دے دو۔ ابو موسیٰ کہتے میں نے دروازہ کھولا تو باہر دیکھا ابو بکر صدیق کھڑے تھے۔ میں نے کہا ابو بکر تجھ کو جنت کی خوشخبری ہو، اندر آ جاؤ، حضور نے اجازت دے دی ہے۔ ابو بکر اندر آ گئے۔ میرے کریم آقا کس طرح بیٹھے تھے بھلا بتائیے؟ کنویں میں پاؤں لٹکا کر تشریف فرما تھے۔ ابو بکر صدیق حضور کے دائیں جانب بیٹھ گئے اور اپنی ٹانگیں کنویں میں لٹکا لی۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، کسی نے پھر دروازے پر دستک دی۔ میرے کریم نے فرمایا کہ ابو موسیٰ دروازہ کھول دو، اس کو جنت کی خوشخبری بھی سنا دو اور شہادت کی بشارت بھی دے دو۔ ابو موسیٰ اٹھے، دروازہ کھولو تو یہ فاروق اعظم تھے، ان کو شہادت کی خوشخبری بھی سنا دی، جنت کی بشارت بھی دے دی۔ یہ آئے، یہ حضور کے بائیں جانب بیٹھ گئے۔ اب منظر کیا ہے؟ میرے کریم درمیان میں تشریف فرمائے ہیں، ایک پہلو میں دائیں جانب ابو بکر ہیں، بائیں جانب حضرت عمر ہیں۔ اب موسیٰ فرماتے پھر میں آگے بیٹھ گیا، دروازے پہ پھر دستک ہوئی، میرے نبی نے فرمایا اس آنے والے کو جنت کی بشارت بھی دے دے اور شہادت کی خوشخبری بھی سنا دے۔ فرماتے میں نے دروازہ کھولا تو عثمان غنی تھے، میں نے ان کو جنت کی بشارت بھی دے دی، شہادت کی خوشخبری بھی دے دی۔ وہ آگے آئے، یہ دیکھا کہ ابو بکر ادھر بیٹھے ہیں، عمر ادھر بیٹھے ہیں، عثمان کنویں کے سامنے بیٹھ گئے، منڈیر میں سامنے بیٹھ گئے، انہوں نے بھی ٹانگیں لٹکا لی۔ فرماتے میں سوچنے لگا ایسے کیوں ہوا؟ مجھے اس کی صحیح ترین تعبیر کا تب پتہ چلا جب ابو بکر اور عمر حضور کے مزار میں دفن ہوئے اور عثمان دور جنت البقیع میں دفن ہوئے، کہ کنویں میں بھی اسی طرح بیٹھے تھے، ایک دائیں اور ایک بائیں اور ایک دور بیٹھا تھا۔ اس وقت بھی میرے نبی نے ان کو جنت کی بشارت ملامت فرمائی کہ تو جنتی ہے، تو جنت پہ جائے گا۔ جیش اسرا وہ لشکر ہے جو کیسے روم کے خلاف تبوک کے مقام پر جمع ہوا تھا، اور طبقات ابن سعد کے مطابق علامہ ابن سعد نے نقل فرمایا کہ مجاہدین کی تعداد 40,000 تھی۔ کتنی تعداد تھی؟ بڑی مشکل کا غزوہ ہے۔ اس غزوہ میں میرے نبی نے صحابہ سے فرمایا تھا مجاہدین اسلام کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لو، خدمت کرو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر اسی غزوہ میں اپنے گھر کا سارا اثاثہ لے کے آ گئے تھے۔ فاروق اعظم نے اپنے گھر کا آدھا اثاثہ سیدنا علی مرزا نے گھراں قدر خدمات پیش اثر انجام دی تھی۔ حضرت عثمان غنی نے جب میرے نبی فرما رہے تھے اس لشکر کے لیے سامان تیار کرو، حضرت عثمان غنی کھڑے ہو کے عرض کیا یا رسول اللہ، ہاں میں پہلے پھر پوچھ لوں آپ سے، کوئی لشکر کتنا تھا؟ سارے بتا دو۔ 40,000 لشکر۔ عثمان غنی نے کھڑے ہو کے عرض کیا یا رسول اللہ 1/3 لشکر کا سارا سامان مجھ عثمان کے ذمہ۔ میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا کہ کسی کی جوتی کا تسمہ بھی حضرت عثمان غنی کی رقم سے خریدا گیا تھا۔ 1/3 10,000 سے زیادہ، ان 10,000 300 کے قریب بنتا ہے، 333 کے قریب، اتنے لشکر کا سارا ساز و سامان، گھوڑے کیا، اونٹ کیا، دیگر سامان کیا، حضرت عثمان غنی نے پیش کیا تھا۔ پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو داد تحسین دیتے ہوئے فرمایا اور کوئی اور بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا؟ عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے تھے، یا رسول اللہ 300 اونٹ پیش کرتا ہوں۔ میرے کریم نے قبول فرمائے، پھر دوبارہ اپنے ترغیب دی، پھر کھڑے ہو گئے، 300 مزید اونٹ میں پالانوں کے پیش کرتا ہوں۔ میرے کریم نے تحسین فرمائی، پھر آپ نے عرض کیا 400 اونٹ مزید، 1000 اونٹ میں سامان کے میرے نبی کی خدمت میں پیش کر دیا، اور 70 گھوڑے بھی پیش کر دیے، 1000 چاندی کا سکہ دینار، ہر دینار کا وزن 4.5 ماشے،
1000 دینار گھر بیٹھ کر حساب کر لیں کتنا سونا بنتا ہے. 1000 دینار اور ہر دینار تقریباً 4.5 ماشے کا میرے کریم کی خدمت میں پیش کر دیے. جھولی بھر گئی، میرے کریم آقا نے جھولی میں لے لیے، جھولی بھر گئی. حضور کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا. ان درہم و دیناروں کو اپنی مبارک ہاتھوں سے الٹ پلٹ کر رہے تھے اور ایک خوشخبری، عظیم خوشخبری صحابہ کے سامنے سنائی. میں اللہ کا نبی اعلان کرتا ہوں آج کے بعد عثمان ایسا قطعی جنتی ہے، یہ جو بھی کرے گا اس کو گناہ نہیں ہوگا. یعنی اب عثمان کے سارے گناہ معاف، یہ جو بھی کرے گا اس کو کوئی جرم کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، عثمان قطعی جنتی ہے. دیکھیے کتنی مرتبہ عثمان غنی کو میرے نبی نے جنتی ہونے کی بشارت سنا دی. اور حضور کی نظر میں ان کی قدر و منزلت کتنی تھی. داماد تھے حضور کے، 3 داماد ہیں حضور کے. ایک سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کی جو سب سے بڑھ کر محبوب داماد ہیں. حضرت علی کا درجہ اپنا ہے، بہت بلند و بالا درجہ ہے. سیدہ زاہدہ طیبہ سے بڑھ کر، حضرت فاطمہ زہرا سے بڑھ کر میرے نبی کسی سے محبت نہیں فرماتے تھے. اسی طرح حضرت علی مرزا سے محبت فرماتے تھے. نہایت ہی چہتی بیٹی کے خاوند کے ساتھ میرے کریم آقا بڑی محبت فرماتے تھے. پھر حضرت علی کی تو پرورش بھی میرے نبی نے کی تھی، ان کے گھر میں پلے تھے. ان کا تو مقام جدا گانا ہے. دوسرے 2 داماد تھے قبول آج سے، جو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے رشتہ میں بہن کے بیٹے تھے، بھانجے تھے. حضور نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے کہنے پر اپنی بیٹی حضرت زینب کی شادی ابو العاص کے ساتھ کی تھی. یہ بھی مدینہ طیبہ حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے تھے. اور دوسرے داماد حضرت عثمان غنی ہیں، جن کے گھر ایک کے بعد دیگر میرے نبی کی 2 بیٹیاں تھیں. میرے نبی ان کا کتنا پاس و لحاظ رکھتے تھے. ایک روایت میں کہ صحابہ کے اندر تشریف فرما تھے، ایک روایت میں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے ہاں. عین ممکن ہے کئی مرتبہ ایسے ہوا ہوگا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث مبارکہ کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ انور میں جہاں میں رہتی تھی تشریف فرماتے. میری کریم آقا نیم وا تھے. نیم وا کا معنی ہوتا ہے آدھے لیٹے ہوئے ہونا، تکیہ وغیرہ سے ٹیک لگا کر آدمی کا اس طرح لیٹنا کہ نہ مکمل لیٹا ہوا ہو نہ مکمل بیٹھا ہو. آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں، میں عملاً بتاتا ہوں. یہ دیکھیے اس طرح یعنی لیٹنا نہیں ہے، تکیے کے ساتھ ٹیک لگا لینا. میرے کریم آقا کے گھٹنے کڑے تھے، 4 پے پہ تشریف فرماتے، تکیے کے ساتھ یوں ٹیک لگا کر تشریف فرماتے. مکمل لیٹے ہوئے بھی نہیں تھے، جس طرح میں سیدھا بیٹھے ہوئے بھی نہیں تھے. میرے کریم آقا خدمت فیض درجت میں حاضر ہونے والا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا تھا، حضور کو آوازیں نہیں دیتا تھا. سورہ حجرات میں طریقہ کار اللہ تعالی نے بتا دیا کس طرح بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوگے. یہ صحابہ جب حاضر ہوتے تو حضور کے دروازے کے قریب کھڑے ہو کر سلام عرض کرتے تھے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. اگر میرے کریم آقا بلند آواز سے ان کے سلام کا جواب دے کر ارشاد فرما دیتے آگے آ جاؤ تو آگے آ جاتے. اگر حضور ما سلام کا جواب دیتے وہ انتظار کر لیتے، سرکار تشریف لے جاتے. اگر حضور سلام کا جواب نہ دیتے بلند آواز سے، پس آواز سے جواب دیتے، صحابی واپس چلے جاتے. بار بار وہ نہ دروازہ کھٹکھٹاتے تھے نہ سلام عرض کرتے تھے، کیونکہ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ اظہار ناراضگی فرمایا ہے جنہوں نے میرے نبی کو سوتے میں جگا دیا تھا. حضور آرام کر رہے تھے، انہوں نے شور مچایا، حضور جاگ گئے. اس لیے صحابی بڑے دھیمے سے انداز میں سلام عرض کرتے تھے، آواز اندر چلی جائے. اگر حضور آرام کر رہے ہوں تو ان کی نیند میں خلل نہ آئے. میرے کریم آقا کی بھی یہی عادت ہے. سیدہ عائشہ فرماتی، ام المومنین فرماتی ہیں حضور کا شان مقدس میں تشریف لاتے، اگر اہل خانہ آرام کر رہے ہوتے حضور اتنی پس آواز سے سلام فرماتے کہ جو جاگ رہا ہوتا اسے سن جاتا، سونے والے کی نیند خراب نہ ہوتی. میرے کریم آقا شان کریمی سے کام لیتے تھے. صحابہ بار کے ساتھ ماں یہی انداز اختیار کرتے تھے، بلند آواز سے سلام نہیں عرض کرتے تھے. عائشہ صدیقہ، یہ بھی پردے کی آیات مبارکہ کا نزول نہیں ہوا تھا. عائشہ تو صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں حاضر تھی، کریم آقا چارپائی پہ نیو آتے، تکیے سے ٹیک لگائے، مبارک گھٹنے کھڑے تھے. 17 مبارکہ مکمل تھا، مبارک گھٹنے کھڑے تھے. فرماتی ہیں کہ اتنی میں باہر سے آواز آئی،
یہ آواز ابو بکر صدیق کی تھی۔ سلام انہوں نے عرض کیا، میرے کریم آقا نے قدر بلند آواز سے سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام تعال یا ابی بکر، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ابو بکر اندر آ جاؤ۔ صدیق اکبر آ گئے، حضور اسی طرح لیٹے رہے، نیوا تکیے سے ٹیک لگا کے تشریف فرما رہے۔ ابو بکر صدیق بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر سلام کی آواز آئی اور یہ حضرت عمر تھے۔ حضور نے سلام کا جواب دیا، فرمایا تعال یا عمر، یا عمر ابن الخطاب، عمر ابن الخطاب آگے آ جاؤ۔ حضرت عمر بھی آگے آ گئے، میرے کریم آقا کسی تشریف فرما رہے اور حضرت عمر بھی آ کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کوئی باتیں کرتے رہے، تھوڑی دیر گزری تھی، پھر کسی نے سلام عرض کیا، یہ عثمان غنی تھے۔ حضور نے سلام کا جواب تو دیا مگر ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ سلام کا جواب دیا، جلدی سے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، اپنا مبارک لباس پہلے ہی درست تھا، مزید درست کیا، 2 زانوں یا 4 زانوں چوکڑی مارنا جی کہتے ہیں، اس طرح ہو کے بیٹھ گئے، سیدھے بیٹھ گئے، لیٹے تھے اٹھ کے بیٹھ گئے، صحیح بیٹھ کے فرمایا کہ تعال یا عثمان آ جاؤ۔ عثمان غنی آگے آ گئے، بیٹھ گئے، باتیں ہوتی رہیں، جب تک باتیں کرنی تھی باتیں کی۔ میری کریم آقا اسی طرح سیدھے تشریف فرما رہے، ٹیک لگائے بغیر۔ جب مجلس ختم ہوئی، یہ سارے اٹھ کے چلے گئے تو عائشہ الصدیقہ نے حیرانی کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ ابا جی آئے، حالانکہ حضور کے سسر ہیں، ابا جی آئے تھے ابو بکر تو آپ اسی طرح لیٹے رہے، عمر آئے یہ بھی حضور کے سسر ہیں، حالانکہ سسر کا درجہ باپ کی طرح ہوتا ہے، یا رسول اللہ آپ اسی طرح لیٹے رہے۔ عثمان آئے تو اب جلدی سے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، کپڑوں کو درست کیا، معاذ اللہ پہلے بھی درست ہی تھے، کوئی ذہن میں دوسری بات نہ لائیں، کپڑے درست تھے پہلے بھی، یا رسول اللہ اپنے کپڑوں کو درست فرمایا، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ تو میرے کریم آقا فرمانے گے، عائشہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اندازہ کیجئے میرے نبی کی نظر عثمان غنی کی قدر و منزلت کیا تھی، ان کی عزت و عظمت کا کتنا لحاظ رکھتے تھے میرے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب دیکھیے کہ کس زمانہ میں ایمان لے کر اور آخر وقت تک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کیسا عمل فرمایا۔ یہ تو حضور کا زمانہ تھا نا، جو سخاوت کی دھومیں مچی ہوئی تھی، ان کی سخاوت کی دھومیں۔ جی چاہتا کہ میں زیادہ گفتگو کرتا ہوں ان کے بارے میں، مگر آپ جانتے ہیں کہ وقت کی قلت ہوتی ہے، صرف ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ زمانہ تھا سیدنا فاروق اعظم کا، 61 سالی ہو گئی، اناج آنا بند ہو گیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے 1000 اونٹ غلے کے منگوائے، بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے، 1000 اونٹ منگوایا غلے کا۔ یہ اونٹ مدینہ طیبہ پہنچنے والا تھا، مدینہ طیبہ کے لوگوں کو، تاجروں کو پتہ چل گیا، عثمان غنی کے پاس آئے، کوئی 10 اونٹ، کوئی 20 اونٹ، کوئی 50 اونٹ خریدنے کے لیے، اتنے اونٹ میں خریدتا ہوں، اتنے اونٹ میں خریدتا ہوں، اتنے اونٹ میں خریدتا ہوں۔ ان کا خیال تھا سارا غلہ ہم خرید لیں گے، پھر ہم بیچیں گے، کوئی نفع حاصل کریں گے۔ عثمان غنی سے سوال فرماتے تو مجھے کتنا دو گے؟ نفع کتنا ہوگا؟ کوئی کہہ رہا تھا 5%، کوئی 10%، کہتے نہیں مجھے اس سے زیادہ چاہیے، حتیٰ کہ 50% تک بندے پہنچ گئے کہ جو تم نے درہم کی چیز خریدی 1.5 درہم کی، اور بعد نے 100% کا نفع دیا، 1 درہم کی چیز کو میں 2 درہم میں خرید لوں گا، مگر عثمان کہہ رہے تھے نہیں میں اس سے بھی مہنگی بیچوں گا۔ یہ لوگ اکٹھے ہو کر فاروق اعظم کے پاس ہے، عمر لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور عثمان کو مال و دولت جمع کرنے کی پڑی ہوئی ہے۔ حضرت عمر بڑے غصے والے، طلب کر لیا عثمان غنی کو، عثمان تم دیکھو لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور تم اونٹوں پہ غلہ منگوائے، 1000 اونٹ پتہ چلا تم نے منگوایا ہے اور تم مہنگا غلہ بیچنا چاہتے ہو۔ حضور کے ظاہری حیات مبارکہ میں تمہاری حالت کیا تھی؟ آپ اتنے کنجوس کیوں بن گئے ہو؟ تو عثمان غنی کا جواب یہ تھا کہ عمر اتنے غصہ میں نہ ہو، میں تاجر ہوں اور تاجر نفع کی خاطر تجارت کرتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم فرمانے لگے یاد رکھ عثمان، مدینہ کے تاجروں سے زیادہ نفع تجھے کوئی بھی نہیں دے گا، ارد گرد کے لوگ اتنا نفع نہیں دیں گے جتنا نفع مدینہ کے تاجر تجھے دے رہے ہیں، ایک کے بدلہ میں ایک کا نفع تھوڑا نفع ہے۔ عثمان غنی کہنے لگے کہ مجھے اس سے بھی زیادہ نفع ملتا ہے۔ فاروق اعظم غصہ میں جھلا کہنے لگے کون اس سے زیادہ نفع دیتا ہے؟ عثمان کہنے لگے میرا رب، وہ تو 700 گنا اس سے بھی زیادہ نفع دیتا ہے، یہ 1000 اونٹ مدینہ طیبہ کے غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے، میں اپنے رب سے تجارت کرتا ہوں۔ یہ تھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ جن کو میرے نبی نے کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی، ان کے ایمان کی گواہی دی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر ان کی جانب سے نبی محتشم رحمت عالم نے بیعت فرمائی۔ وہ جو جامع القرآن ہیں، وہ جو عثمان غنی ایمان والوں کی جان ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ الحمدللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ تیرا کتنا کرم ہے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے ہم ناچیز و حقیر بندوں کے دلوں میں اپنے محبوب مکرم کی محبت پیدا کی، اور جن کا تعلق میرے نبی کے ساتھ تھا، خواہ وہ اہل بیت اطہار ہیں یا صحابہ کرام ہیں، حضور کے صدقہ سے ان کی محبت بھی پیدا کی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہم زندہ رہیں تیرے اور تیرے نبی کی محبت میں زندہ رہیں، ہمیں آخر ہچکی آئے تو تیرے اور تیرے نبی کے پیار میں آئے، قیامت کے دن اٹھیں تو تیری رحمت کا، تیرے نبی کے دامن کرم کا سایہ ہمارا مقدر بنے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔